بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وہ کہتے ہیں نا کہ بلکہ اکثر ہم نے یہ سنا بھی ہوگا، یہ دنیا چھوڑ دی تیری خاطر میرے مولا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنے لیے زندگی بھر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ایسا آتا ہے، ہمیں فوری طور پہ اللہ تعالیٰ یہ ریکال کرواتے ہیں کہ جو تو کر رہا ہے اصل میں تیرا مقصد اس دنیا میں آنے کا یہ نہیں ہے، اور جس کو یہ نصیب ہو جائے دے آر دا لکی ونس. ایسی ایک لکی ون ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ جب اپنے جیسے لوگوں سے ملتے ہیں اور آپ ان سے کچھ سیکھ لیتے ہیں. میں ابھی ان سے بہت پیچھے ہوں، سیکھنے کی دوڑ میں یہ ہم سے آگے نکل چکی ہیں. آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سارہ چودھری. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو جی. اور جزاک آج کا اللہ خیر. پوڈ کاسٹ میرا نہیں، آپ کا پوڈ کاسٹ ہے، اور اس میں ہم آپ سے جانیں گے کہ وہ سارہ چودھری جس کو دنیا جانتی ہے، جو لوگوں کے لیے ایک سارہ چودھری کوئی اور شخصیت ہے، اصل میں سارہ چودھری کون ہے؟ فرسٹ آف آل میرا جو اوریجنل نیم ہے، جو ریئل نیم ہے، یا میرا آئی ڈی کارڈ کا نیم ہے، دیٹس اقرا جبین. اقرا، ماشاء اللہ. اچھا. اور یہ اب تو خیر میں کافی مطلب اپنے سوشل میڈیا پہ بھی میں نے لکھا ہوا ہے، لیکن اسٹل سم ٹائمس لوگوں کے لیے سرپرائزنگ ہوتا ہے. ایون فار می ایز ویل. صحیح. تو لیکن ایک اور جو امیزنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ گھر پر اسٹل مجھے نہ سارہ کہا جاتا ہے نہ مجھے اقرا کہا جاتا ہے. اچھا. گھر والوں کے لیے ایک اور نک نیم ہے جس سے مجھے بلایا جاتا ہے، اور یہ گھر میں اکثر اس بات کو بہت مذاق کے اس سے نا آپس میں ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ ان کا تو ایک نام ہی نہیں ہے، اتنے نام ہیں تو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ کس نام سے بلائیں. تو پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے یاد رہتا ہے، آپ کیسے رسپونڈ کر پاتی ہیں کہ اچھا آپ کو ہی بلایا جا رہا ہے. ایک چیز جو ہے کہ ظاہر سی بات ہے، جب ہم اب خاص طور پر کیمرے پر آتے ہیں، یا میں اگر پوڈ کاسٹ کر رہی ہوں یا ایز اے گیسٹ کہیں ہوں یا ایز اے ہوسٹ ہوں، تو نیچرلی اور کیمرے کے اوپر آپ کو ایک تھوڑا سا وہ والی سائڈ رکھنی پڑتی ہے جو تھوڑی ریزروڈ ہے، اور ایک طریقے سے آپ کو بات کرنا پڑتا ہے. لیکن ہاں، اگر جو میرے دوست ہیں یا میرے گھر والے ہیں ان کے ساتھ آف کورس ایک مختلف قسم کا آپ کا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، اور آپ کی شخصیت وہاں پر ایک مختلف قسم سے آپ ان سے پیش آتے ہیں. میری جو تربیت ہے اس کا بہت زیادہ کریڈٹ میرے پیرنٹس کو جاتا ہے. دونوں جو تھے وہ بہت اچھے دل کے مالک رہے ہیں، ہمیشہ لوگوں کا خیال کرنے والے، لوگوں کی مدد کرنے والے، لوگوں کے لیے میں کہوں گی ان کی خوشیوں کے لیے ایفرٹس کرنے والے. تو یہ چیز بہت زیادہ میں نے بھی ان سے ایک جسے کہتے ہیں کہ انہیرٹ کی ہے. اس وجہ سے میں کہوں گی کہیں شاید کچھ جگہوں پر نقصان بھی اٹھایا ہوگا مے بی اس کی وجہ سے، لیکن خیر میں ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ ہر چیز کے نا دو رخ دیکھوں. ایک تو جو واضح طور پر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے جو اکثر برا ہی ہوتا ہے، لیکن دوسرے رخ سے میں ایسے ہی دیکھنا چاہتی ہوں. میں یہ دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں، یہ سوچتی ہوں کہ شاید مجھے اس سے تکلیف ہوئی، یا شاید وہ غلط فیصلہ تھا ان ٹرمز آف کہ میں نے دوسروں کو اپنے اوپر پرائرٹی دی یا دوسروں کی خوشی کے لیے میں نے کوئی ایفرٹس کیے. لیکن شاید اس نے مجھے تو دکھ دیا، لیکن شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے قبول فرمایا، کیونکہ پھر میں دیکھتی ہوں کہ میری زندگی میں اچھا بھی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے پیرالل. تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید اس انسان نے اس چیز کی قدر نہیں کی، یا اس کا رزلٹ مجھے دنیا میں اس طرح سے نہیں مل سکا مے بی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا صلہ ضرور دیا ہے. سو اس لیے یہ ہے کہ میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ پازیٹیو جتنا رہ سکوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے آس پاس ویسے بھی اتنی نگیٹیوٹی ہے ہمارے ماحول میں، ہر چیز میں، ہر معاملے میں، اور پھر لوگوں کے دلوں اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی. تو میرے سے لیسٹ ہی کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں کسی سے لڑائی کروں، جھگڑا کروں. اچھا، لڑا کر نہیں ہے. ہاں، یا پھر کسی کی برائی کروں، یا جسے کہتے ہیں نا بیٹھ کے گاسپ کرنا کسی کے بارے میں. اس طرح موسٹلی تو میری کوشش ہوتی ہے، ویسے بھی اسلام بھی ہمیں گاسپ سے منع ہی کرتا ہے، اور جنرلی بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ بہت زیادہ کسی کے بارے میں نیگیٹو نہ بات کی جائے. اگر کسی سے کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ کہ آپ جائیں، اسے بات کریں، کمیونیکیٹ کریں، اسے سارٹ آؤٹ کر لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے، آپشن نہیں ہے، تو سیکنڈ یہ کہ بس پھر ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ ایز ویل. لیو اٹ. ہاں، چھوڑ دیں اس کو، اس کے حال پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی تعریف خود کر رہی ہوں، میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے میری اس میں، کیا جو ہے وہ کام کوئی کمال ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہر انسان یہ کوشش کرے تو اس سے آپ کو ذہنی سکون بہت ملتا ہے. ٹھیک ہے. سو اگر ہم یہ کہیں کہ سارہ چودھری ایک نرم دل کی خاتون، ایسی خاتون کہ جو اپنے نقصان میں دوسرے کا فائدہ بھی کرنا پڑے تو کر گزرتی ہے، ایسا ہی ہے شخصیت کا حصہ؟
ناؤ اٹ ڈپینڈس، کیونکہ اب میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ نہ میرے بچے بھی ہیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو اب آف کورس اور ایک لائف بھی گزار دی ہے، تو اب میں تھوڑا سا دیکھتی ضرور ہوں چیزوں کو. اور دین آف کورس کیونکہ میں لوگوں کو خود بتاتی ہوں باؤنڈری سیٹنگ کے اوپر بہت زیادہ کہ اپنی باؤنڈری سیٹ کریں اور اپنی مینٹل ہیلتھ کو پروٹیکٹ کریں وغیرہ. تو اب میں نے کچھ سرٹن جسے میں کہوں گی کہ باؤنڈریز سیٹ کر دی ہیں. سو مے بی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے، جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر یہ والی کوئی پوزیشن ہے جہاں مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ میں نے جیسے پیسے لیٹ سے کسی کی مدد کرنے کے لیے دینا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہو کہ پہلے ہی کم ہے یا کوئی اور چیز ہے جو میرے پاس پہلے سے آلریڈی کم ہے، اگر میں دے دوں گی تو میرے لیے کچھ نہیں بچے گا. تو ایسی جگہوں پر آئی مائٹ لیٹ اٹ گو، کیونکہ مجھے ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ میں توکل کر رہی ہوں، اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، اور اس پہ تو میرا ایمان ہے کہ جب بھی آپ اللہ کی خاطر کچھ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین دیتے ہیں. تو ایسی جگہوں پر آف کورس شاید میں ایسے اسٹیپس لے لوں کہ میں اپنے اوپر تھوڑا ظلم کر لوں اپنے اس پہ، لیکن میں دوسروں کا بھلا کر دوں گی، سیکریفائس کرنے کی. ہاں لیکن یہ ہے کہ ہاں جیسے میں نے کہا کہ اگر مجھے لگے گا کہ نہیں یہ اس چیز سے میری مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے اور میرا ایمان افیکٹ ہوگا، میں بعد میں شاید ریگریٹ کرتی رہوں گی یا میں ایسی تکلیف میں رہوں گی کہ میں بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شاید گلا کرنے لگوں، جو کہ آف کورس نہیں درست. تو پھر شاید میں ایسا ڈیسیجن نہ لوں. اینڈ ناؤ آئی ہیو لرن ٹو سے نو. یہ بڑا ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. تو یس، تو اب میں نے یہ ہے کہ ابھی بھی نرم دل ہوں، کنسیڈر کرتی ہوں چیزوں کو، لیکن یہ ہے کہ اب میں تھوڑا سا وزڈم کے ساتھ دیکھتی ہوں کہ یس کہنا ہے یا نو. دیٹ از ڈیمانڈ آف دا ٹائم. بالکل بھی وہ یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. سو ہم سیکھنے کا عمل ساری زندگی جاری رکھتے ہیں. بالکل. سارا چودھری کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ یہ سوال ظاہر سی بات ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، اور جب میں اس کے بارے میں بیٹھ کر جب میں نے ظاہر سی بات ہے جب سوال بار بار مجھ سے پوچھا گیا اور میں نے اس پہ غور کیا، تو میرے خیال سے ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ایک بہت زیادہ کریڈٹ میرے پیرنٹس کو جاتا ہے کہ الحمدللہ وہ دل کے بھی اچھے تھے اور پھر دینی لحاظ سے بھی ان کی ایک رجحان رہتا تھا، اور وہ تعلیمات بھی جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی آف کورس اس حساب سے، اس وقت کے حساب سے وہ مجھے دیتے تھے. پھر نماز پہ بھی ایمفسائز کرتے تھے، روزے پہ بھی ایمفسائز کرتے تھے، اور ان ساری چیزوں پر. تو میں کہوں گی کہ ایک کنیکشن الحمدللہ بچپن سے تھا، اور میں اپنے بچوں کی بھی نا یہ کوشش کری تھی. یعنی امی نے مجھے اتنا ٹرین کیا ہوا تھا کہ میں جب 8-9 سال کی بھی اگر تھی نا، تو کوئی بھی پرابلم ہوتا تھا نا، امی بیمار ہو گئی ہیں یا لگتا تھا گھر میں بہت ماحول خراب ہو رہا ہے یا فائنینشلی، تو میں قرآن کھول کر بیٹھتی تھی، میں نفل پڑھتی تھی. حالانکہ دیٹ واز اے ینگ ایج، 9-10 سال از اے ویری ینگ ایج بچوں کے لیے. لیکن دا کریڈٹ گوز ٹو مائی مدر الحمدللہ کہ انہوں نے یہ نا ایک ایمان اس وقت پہ بھی دل میں بٹھایا ہوا تھا کہ یہ میں کروں گی تو یہ ہو جائے گا، اور الحمدللہ ہوتا تھا. میری 2 بہت فیوریٹ سورہز ہوتی تھی، سورہ رحمان اور سورہ یاسین. تو میں بس بیٹھتی تھی اور میں سورہ یاسین، سورہ رحمان پڑھنا شروع کر دیتی تھی، اور میں منتیں بھی مانگ لیتی تھی پھر کبھی کبھی اسی ٹائم پہ، ہاں کہ اللہ کرے کہ میری امی جو ہے نا وہ ان کی صحت یاب ہو جائیں تو میں 10 دفعہ سورہ رحمان پڑھ لوں گی، میں 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھ لوں گی وغیرہ. سو یہ بانڈنگ شروع سے چل رہی تھی الحمدللہ. اور میں دعا بھی اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہی ساری دعائیں مانگتی رہی، اور مجھے لگا کہ وہ دعائیں پھر اللہ تعالیٰ نے میری قبول کی جو بھی میں نے مانگی. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے یہ کنیکشن چلتا رہا، اور اس لیے جب میں ایون اگر شوبز میں بھی گئی، وہاں کام بھی کر رہی تھی، تو وہاں ایسا نہیں تھا کہ کمپلیٹلی ڈسکنیکٹڈ تھی. ہاں فیزز آتے تھے جو میرے خیال سے ہر انسان کے ویسے بھی آتے ہیں نا. جی بالکل. تو کبھی کبھی وہاں رہتے ہوئے بھی آئی وڈ بی لائک ریئلی ریلیجیس، تو میں سیٹ پہ بھی جا کر نماز پڑھ رہی ہوں. روزے تو الحمدللہ ہم رکھتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے. اچھا. لیکن یہ کہ نمازیں سیٹ پر بھی کبھی آتا تھا فیز، تو 3, 4, 5, 6 مہینے وہاں پہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں. پھر کوئی فیز آتا تھا جس میں بالکل ڈسکنیکٹڈ ہو جاتی تھی، پھر نہیں نماز پڑھتے تھے. ایمان کے وہ درجات بلند اور کم ہوتے رہتے. لیکن ایک تعلق تھا اس وقت بھی، مطلب آئی وڈ ٹاک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب پرابلمز آتے تھے نا، مجھے تکلیف پہنچتی تھی، کچھ بھی کسی بھی طرح کی فائنینشیل چیلنجز آتے تھے یا کوئی بھی اور اسٹریس آتا تھا، تو میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتی تھی کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور میں تکلیف محسوس کر رہی ہوں، اور آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو آپ کو راستہ چاہیے تھا اس وقت بھی. ہاں یہ والی ایک جو چیز تھی نا کہ مجھے ایک تلاش تھی. تو مجھے ایک ہوتا تھا کہ کچھ مسنگ ہے، تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی تھی، اور میں انہیں کہتی بھی تھی کہ مجھے نا آپ کی تلاش ہے، مجھے آپ کو ڈھونڈنا ہے. بیوٹیفل. کبھی اللہ تعالیٰ، سوری میں آپ کی بات چک رہا ہوں، یہ بڑی پتے کی بات ہے. کبھی اللہ سے اللہ کو ہی مانگا کہ اللہ میں تیری طرف آنا چاہتی ہوں، مجھے تو چاہیے. یہ دولت، یہ پیسہ، یہ شہرت، یہ دنیا سب کچھ پیچھے آ رہی ہے، لیکن مجھے آپ چاہیے. یہ ہوا پھر اندر. بالکل.
انسان کی جو روح ہے نا وہ ہم کتنا بھی کوشش کر لیں نا وہ کبھی بھی میٹیریلزم اور میٹیریلسٹک چیزوں سے جو ہے نا وہ سیٹسفائی نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ جسم مٹی کا بنا ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں مٹی کی بنی ہوئی ہے. جسم کو آپ کے سکون مل سکتا ہے وہ بھی ٹیمپریری. اب میں اس کمفرٹیبل چیئر پہ بیٹھی ہوں لیکن کتنی دیر بیٹھ سکوں گی, کچھ دیر کے بعد مجھے ہوگا کہ نہیں اب میں تھوڑی واک کروں یا میں لیٹ جاؤں, لیکن تب بھی باڈی بھی آپ کی ایسا کوئی سکون میں نہیں رہتی, اس کو بھی جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ چینج ہی چاہیے ہوتا ہے. تو روح تو ہماری بالکل بھی ان چیزوں سے راضی نہیں ہوتی ہے. ایک اورا تھا, وہ ٹائم تھا کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کو سنتے ہیں, فیم ہے آپ کے پاس, لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ سیٹ پہ ہیں, آپ شوٹ پہ ہیں, لوگ آپ کو وی آئی پی پروٹوکول دے رہے ہیں, آپ یو انجوائے دیٹ پرائڈ آپ کے پاس ہے کہ یار میری یہ شخصیت ہے. اس کے بعد جب آپ نے سب کچھ چھوڑا ہے, اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بدلا ہے, آپ کو زندگی کا یہ رخ اور وہ رخ کس کو آپ نے زیادہ انجوائے کیا ہے, اور اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بیٹر ورژن کیا ہے؟ انسان کی جو ضرورت ہے یا جو آپ کا نفس ہے وہ تو نو ڈاؤٹ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں, لوگ آپ کو جانتے ہوں, آپ جہاں جائیں سب آپ کو جانتے ہوں, سب آپ کو ایڈمائر کریں. اور جس طرح آپ نے کہا اچھا لگتا ہے نیچرلی, اور اس وقت جب وہاں موجود تھے تو آف کورس ایون دو کہ میرا مقصد شوبز کو جوائن کرنے کا اس وقت زیادہ یہ تھا کہ فائنینشلی آئی وانٹڈ ٹو بی اسٹرانگ, کہ میں ارن کروں گی, اپنی فیملی کو سپورٹ کروں گی. بٹ اور سیکنڈ میں کیونکہ بہت زیادہ انفلوئنس تھی, میری فیملی بہت زیادہ انفلوئنس تھی بالی ووڈ سے, آئی ووڈ سے بالی ووڈ لالی ووڈ دونوں سے ہی بہت زیادہ. تو ایک وہ بھی شوق تھا, ایک پیشن تھا ایکٹنگ کا, کہ ٹو بی اے گڈ ایکٹر, ٹو بی اے گڈ پرفارمر یو وڈ سے. تو یہ دو زیادہ ریزنس تھی. لیکن آف کورس جب آپ وہاں چلے جائیں تو نیچرلی ایز یو سیٹ کہ پھر آپ کا فیم اس کے ساتھ آتا ہے, آپ کے پاس فیم آتا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کا وہاں موجود ہونا, اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ سینٹر آف اٹینشن, ایوری ون از جسٹ لکنگ ایٹ یو, چاہے وہ شوٹنگ ہے تب بھی سب آپ کی طرف مطلب آپ دیکھ رہے ہیں, آپ پہ سب نظریں جمی ہوئی ہیں, آپ سے سب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اینڈ دین آف کورس اسکرین پہ یو آر دیئر, اینڈ اگر آپ باہر جا رہے ہو پبلک میں بھی پیپل نو یو, پیپل فالو یو. اس چیز کو جب آپ چھوڑتے, اور اسی وجہ سے جب میں کہوں گی کہ میرے خیال سے جتنے بھی لوگ ہیں شوبز میں, ایسا نہیں ہے کہ پہلی بات تو میں ہمیشہ ہی بتاتی ہوں کہ موسٹ آف دیم دے آر آلسو ریلیجیس ٹو این ایکسٹینٹ, نماز بھی پڑھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اور بہت سے ایسے, میں پرسنلی بھی کیونکہ بہت سے ان کے ساتھ ان ٹچ رہتی ہوں, دے ریچ آؤٹ ٹو می, دے ٹاک ٹو می, دے ڈسکس ود می. تو بہت سے سیلیبریٹیز کی لائف میں یہ والے مومنٹس آتے ہیں جہاں پر دے آر ایٹ دیٹ پوائنٹ جہاں ان کو ایک لگ رہا ہوتا ہے کہ شوڈ وی لیو دس, اور بالکل خود کو چینج کریں, اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کریں. اور کویشچنز ہوتے ہیں, کچھ کو آنسرز بھی پتہ چل چکے ہوتے ہیں کہ یہاں پر رکنا ہے, کام کرنا ہے, نہیں کرنا ہے. بٹ وہ یہ والے دو اسٹرگلس ان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. ایک یہ والی چیز ساری, اس کو چھوڑنا کہ پھر مجھے کون جانے گا, کون پہچانے گا, اور یہ جو آپ کو ایک یو نو سینٹر آف اٹینشن ہے, آپ کو ایک جو سب لائم لائٹ مل رہا ہے, وہ پرائڈ آپ کے پاس جو ہے وہ لاسٹ ہو جائے گا آپ کا. اینڈ سیکنڈ رسک کہاں سے آئے گا, کہ اتنا جو, کیونکہ ہماری لائف اسٹائل چینج ہو جاتے ہیں نا, جہاں 50,000 پہ پر منتھ گزارے تھے, اب آپ کا 50 لاکھ بھی شاید نہ پورا پڑ رہا ہو پورا پر منتھ, تو وہ آپ کا کنسرن ایک دم پڑ جاتا ہے کہ یہ جو مجھے اتنا آرام سے پیسے آ رہے ہیں کیسے ہوگا. تو اس لیے جب میں نے ڈیسیجن لیا ہے, آنیسٹلی میرے یہ دونوں کنسرنز نا میں نے بہت زیادہ, مجھے سم ہاؤ تنگ نہیں کر رہے تھے. اس کی ریزن شاید یہ تھی, جیسے میں نے کہا کہ میرے اندر ایک بہت دیر سے ایک جستجو تھی کہ ایک تلاش ہے, ایک اپنے رب کی تلاش ہے, ان کو میں نے ڈھونڈنا ہے, ان کو جاننا ہے. اور جیسے ہی وہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہوئی نا, اور میں دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسے میں تجھے پسند آ جاؤں. بیوٹیفل. سو مجھے ایسا لگا کہ میری دعا ایکسیپٹ ہو رہی ہے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ از شوئنگ می دا وے, دا پاتھ, کہ یہ ہے, اس پہ چلو اور انشاءاللہ تم وہاں پہنچ جاؤ گی جو تمہاری منزل ہے. تو پھر میں نے کہا کہ بس اب رکنا نہیں ہے, مجھے اب پہنچنا ہے اپنی منزل پہ, مجھے جانا ہے. کنسسٹنسی کیسے آئی؟ کبھی پیسوں سے آپ کو پرابلم آئے گی, کبھی آپ کو اپنی شخصیت سے پرابلم آئے گی, کبھی لوگوں سے پرابلم آئے گی, کبھی آپ کے پروفیشن سے پرابلم آئے گی. لوگ پھر آپ کو ساتھ جج کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے ماضی سے بھی. آپ میں ایک رفٹ رہتی ہے, یار میں کہاں پہ تھا, کہاں پہ تھی, اور آج میں کہاں پہ ہوں. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ جب میں نے انڈسٹری جوائن کی اور میرے اندر جو کاز تھا کہ میں خدمت کروں گا, میں جرنلزم کروں گا, دیٹ از بیہائنڈ اندر اسٹوری, کہ پھر مجھے وہاں سے جو چیزیں ڈگ آؤٹ ہوئیں. آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ, کیسے اس کو فیس کیا آپ نے؟
جیسے میں نے کہا کہ انیشلی تو بس میں کہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو میری نیچر کے اندر یہ چیز بہت اچھی رکھی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ میں ضدی ہوں, کیونکہ ضد پہ نہیں میں اڑتی ہوں, وہ بہت کم ہوتا ہے. کوئی بہت ہی کوئی موقع آ جائے ایسا, کوئی بہت ہی ایسا انسان ہوگا کہ جو چاہے کہ نہیں میں اس کو لگا کر دیکھو, تو وہ پھر اس کی بدقسمتی کبھی ہو بھی جاتا ہے. ہاں, لیکن میں موسٹ آف دا ٹائم نا میں ضد پر نہیں اڑتی ہوں. لیکن ہاں جب میں اپنے زندگی کے فیصلے لے لیتی ہوں اور بہت سوچ سمجھ کے لیتی ہوں, ہر چیز کو دیکھ کر, ہر چیز کا خیال کر کے, مشورہ کر کے, سب کر کے, جب میں ڈیسیجنز لے لیتی ہوں نا, تو پھر میں ان ڈیسیجن سے بہت جلدی بیک آف نہیں کرتی ہوں یا بہت آسانی سے کنفیوز نہیں ہوتی ہوں. تو جب یہ ڈیسیجن لیا الحمدللہ, تو اس پہ ایک تو پہلے مجھے تھا کہ بس آئی ہیو ٹو لیو, آئی ہیو ٹو گو اہیڈ, یہاں سے مجھے جانا ہے. سیکنڈ جس چیز نے میں کہوں گی کہ استقامت دی ہے نا, وہ قرآن سے جڑنا ہے. ماشاء اللہ. اور میں کہتی ہوں کہ وہ تو ہر انسان کو, ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے, کیونکہ آپ جیسے اگر ہم نے شوبز جوائن کیا تھا, انڈسٹری جوائن کی تھی, تو ہم کیوں وہاں ڈٹے رہے تھے؟ پرابلمس ہمیں بھی آئی نا, وہاں پر بھی تو آئی. ایسا تو نہیں تھا کہ جاتے ہی سونے کی وہ جب کیا کہیں گے پلیٹ میں سجا کے سب مل گیا, یا لیں جی کل سے. لیکن کیا تھا کہ ایک تو ہمیں خود بھی ایگزامپلس مل رہے تھے لوگوں سے, نالج مل رہی تھی نا, سب بتا رہے تھے کہ ہاں جی اسٹرگلس کرنی پڑتی ہیں, محنت کرنی پڑتی ہے, XYZ کرنا پڑتا ہے, یہ اسٹیپس لینے پڑتے ہیں, ایونچولی یو ول ریچ دیٹ پوائنٹ جہاں پر فلاں بندہ پہنچا ہوا ہے, دیکھو اس نے بھی اتنی محنت کی تھی. وہ بڑے لوگ انسپائر ہوتے ہیں نا جی, XYZ ایکٹر پہلے کلرک تھا, یا فلانی جو ایکٹریس تھیں وہ پہلے بالکل نارمل سے گھرانے سے تھی, پھر انہوں نے بڑی محنت کی اور آج ان کے بنگلے ہیں اور گاڑیاں ہیں, ایکسیکٹرا, بڑی وہ سپر اسٹار ہیں یا اس طرح ہے نا. تو وہ نالج ہے نا, ہمیں ایک نالج مل رہی ہوتی ہے, تو اس ہمیں ایک یقین آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ پروسیس ہے, اس پروسیس سے. اور ایون اگر ہم کمپنیز کی بھی بات لے لیں تو یہی ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمس کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ اگر ایکسپیرینس لے کے آ رہے ہیں, ورنہ اٹرنیز جب آتے ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں جی بالکل, یہی کہا جاتا ہے کہ تمہیں سارے اسٹیپس جو ہیں وہ یہ گزرنا ہوگا ان فیزز سے, لیکن ایونچولی یو ول ریچ دیٹ پوائنٹ جہاں پر تم اس پوزیشن میں پہنچ جاؤ گے. تو اسی طرح سے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا, تو آپ کو پھر زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے. قرآن مخاطب ہوتا ہے آپ سے, بے شک ہوتا ہے, مخاطب بھی ہوتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ بگیسٹ کاؤنسلر, بگیسٹ موٹیویشن از قرآن, اینڈ دین آلسو دا سیرہ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. واٹ یو فیلٹ آن فرسٹ ٹائم, سوری میں آپ کو چیک رہا ہوں, واٹ یو فیلٹ فرسٹ ٹائم کہ جب آپ نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا؟ انفارچونیٹلی ہم کرتے کیا ہیں, ہم دنیاوی ڈگریز لیتے ہیں, میں بھی انہی میں شامل ہوں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں, پریکٹیکل ہوتے ہیں, اپنے پروفیشن میں ایکسل کرنے کے لیے ڈفرینٹ کورسز کر لیتے ہیں, ہم محنت کرتے ہیں. قرآن آپ کے میرے لیے وہ SOP ہے, وہ گائیڈ ہے آپ کے میرے لیے کہ اس میں دنیا کا ہر مسئلہ حل کیا گیا. فرسٹ ٹائم وین یو فیلٹ کہ او دس واز مسنگ, میں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں, میں نے سمجھا ہی نہیں. میں نے جب پہلے میں گئی یہاں سے پاکستان سے ابو دھابی شعبے چھوڑنے کے بعد, تو پہلے تو میں نے اس کو خود پڑھنا شروع کیا. اچھا. خود سے ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کی, کوشش کی, لیکن somehow وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس طرح سے مجھے. پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر احسان کیا, میرے اوپر کرم کیا. میں اسی سال 2011 میں رمضان میں اعتکاف پر گئی. ماشاءاللہ. اور وہاں پر کیونکہ ابو دھابی میں تھے, وہاں پر شارجہ میں تھی مسجد جہاں میں نے اعتکاف کیا, تو میرے ساتھ بہت زیادہ پاکستانی لڑکیاں تھیں. ان کمپیریزن ٹو کہ زیادہ عرب ہوتی, وہ پاکستانی لڑکیاں تھیں. اور میں نے فرسٹ ٹائم پہلے تو یہ ایکسپیرینس کیا جس نے میرے اندر پھر یہ سوچ پیدا کی کہ جب ہم پہلے دن آف کورس بہت زیادہ سب سے سلام دعا, جان پہچان نہیں تھی کہ کون کہاں سے ہے, بس ہیلو ہائی دیٹس آل. جب ہم تراویح کے لیے کھڑے ہوئے تو آئی نوٹسڈ کہ امام صاحب کچھ آیات پر رو رہے ہیں. اچھا. اینڈ آئی نوٹس کہ یہ لوگ بھی رو رہے ہیں, سننے والے لسنرز. ہاں. تو مجھے بادر کی چیز میں نے کہ یہ کیا بات ہوئی, وہ امام صاحب بھی رو رہے ہیں, یہ لوگ بھی رو رہے ہیں, مجھے تو رونا نہیں آ رہا ہے, مجھے کیوں نہیں آ رہا. پھر میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ یہ آپ امام صاحب چلے, مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی ایسی آیت ہوگی جس کو پڑھ کر رو رہے تھے, لیکن وہ تو عربی بولنے والے ہیں, عربی پڑھنے والے ہیں, تو ان کا سمجھ آتا ہے. آپ لوگ کیوں رو رہے تھے, آپ تو پاکستانی ہیں, اردو بولتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ترجمہ اور تفسیر پڑھا ہے. سمجھا اس کو. تو میں نے کہا کہ یہ کیسے. تو پھر انہوں نے مجھے سارا طریقہ سمجھایا اور میں نے ایک جرنی اسٹارٹ کی. جب میں نے اپنی فرسٹ کچھ کلاسز لیں جا کر, میں نے الہدا وہاں پہ جوائن کیا, وہاں سے میں نے پڑھنا شروع کیا. مجھے ایسے ریئلائز ہوا کہ آج سے پہلے میں نے قرآن پڑھا ہی نہیں تھا. That was the first day جب آپ نے کھولا. بالکل ایسے کہ جیسے آپ کہیں کہ ایک ہوتا ہے نا, آپ شاید آڈینس اس سے ایگزامپل بری سی ہے, لیکن شاید اس سے ریلیٹ کر پائیں کہ میں آپ کو ایک سیریز جو ہے نا وہ فرینچ میں دکھا دوں.
تو آپ کو ایک اندازہ تو ہو جائے گا کہ ہاں کوئی اسٹوری چل رہی تھی, وہ ایسے آیا, اس نے اس کو مرڈر کیا, سمجھ آ ہاں, جائے, لیکن پھر میں آپ کو اس کو ٹرانسلیٹ آپ کی زبان میں کر کے دکھاؤں تو آپ کو ایک ایک چیز جب سمجھ آئے گی تو آپ کو کہ اچھا یہ کہانی تھی, یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا, یہ اس میں جو ٹویسٹ تھا یہ نہیں پتہ چلا, یہ سسپینس تھا, یہ تو اس میں مجھے سمجھ ہی نہیں آیا. سو میری بالکل وہی والی فیلنگ تھی کہ میں نے کہا کہ میں نے تو آج سے پہلے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. وہ عربی پڑھتے رہتے تھے, اور رمضان میں جو ہے ایک دوسرے سے ریس لگا لی, میں نے 2 قرآن ختم کر لیے, میں نے 3 ختم کر لیے, مشکل آ گئی تو جیسے میں نے کہا سورہ یاسین, سورہ رحمان کھول کر پڑھ لی. لیکن یہ کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے, مخاطب کیا ہے وہ, کیا کہہ رہے ہیں, وہ تب ہوگا جب وہ آیات آپ کو سمجھ آئیں گی کہ یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے. بیوٹیفل. اور پھر وہ میں نے پڑھا, اپنی کلاسز جوائن کی, پھر میں اسلام آباد آ گئی, اور پھر جب نیکسٹ رمضان آیا, سو دس از اے جرنی فرام 1 رمضان ٹو نیکسٹ رمضان. سو نیکسٹ رمضان میں جب میں تراویح میں کھڑی ہوئی, الحمد للہ. پانی لے لیں آپ, کوئی بات نہیں ہے پانی. تو وہ جب انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی اس طرح سے پڑھنا, تو آف کورس سوری نہیں, اٹس اوکے, آئی کین انڈرسٹینڈ. یہ جو فیلنگز ہیں یہ بڑی پیور فیلنگز ہوتی ہیں. آپ جب قرآن کو سمجھتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے آج تک یہ پتہ ہی نہیں تھا. بچپن میں ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں کسی مدرسے میں جا کے, کسی مسجد میں جا کے, یا قاری صاحب آ کے گھر پڑھا دیتے ہیں, تو ہمیں صرف لفظوں کی پہچان ہوتی ہے, ہمیں لفظوں کے معنی نہیں پتہ ہوتے. تو سمجھ آتی یہ بتا رہی میں اس چیز سے میں زیادہ مجھے جو ایموشنل ہوتی وہ یہ کہ ہم ڈگریز کے لیے نا, کوئی بھی ڈگری آپ کو 6 مہینے میں نہیں ملتی, 1 سال میں نہیں ملتی, اس کے لیے ہم سالوں لگا دیتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں, کتنا اسٹرگل کرتے ہیں. اٹ واز جسٹ فرام 1 رمضان ٹو اندر رمضان, یعنی صرف 12 مہینے, 1 سال بس. اور اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کہ آئی واز ایبل ٹو انڈرسٹینڈ فائنلی کہ وہ جو رب جس نے مجھے بنایا ہے, اس دنیا میں پیدا کیا ہے, اور آج تک میری ساری دعائیں سنی ہیں, مجھے سب کچھ دیا ہے, رزق دیا ہے, کپڑے دیے ہیں, ماں باپ دیے ہیں, گھر دیا ہے, اور یہاں تک کہ اچھی اولاد دی, کامیابی دی ہے دنیا میں. تو وہ مجھ سے آج تک کیا بات کر رہا تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا. سو مجھے کہہ لینے دیجیے, وہ رونا جو آپ کو فرسٹ رمضان میں نہیں آیا, وہ آج تک آپ کو آتا ہے کہ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ رونا اس پہ بھی آتا ہے کہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی, اور رونا اس پہ بھی آتا ہے کہ میں یہ چیز لیک کر رہی تھی, مسنگ تھی میرے لیے. آئی کین انڈرسٹینڈ. اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے, مزید آپ کو سمجھ دے, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سمجھ دے, ہماری آڈینس کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھ دے, قرآن سمجھ کے پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے. آمین ثم آمین. یہ فرمائے گا, ایز اے سنگل پیرنٹ ہیونگ ماشاء اللہ کڈس, کتنا چیلنجنگ ہے ایک ایسی خاتون کے لیے کہ جس نے اپنی وہ پیک دیکھی ہے کہ جس میں لوگ پیچھے کھڑے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے 10 منٹ دے دیں. آج بھی ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو پیک دی ہے کہ ہم نے آپ سے ٹائم لیا کہ ہمیں تھوڑا ٹائم دیجیے پلیز. سویٹ آف یو, آپ آ بھی گئی ہیں. کیا ڈفرینس لگتا ہے بچوں کو اب پالنا, اس لائف کے ساتھ آپ کا ایک جرنی علیحدہ ہے؟ میرے خیال سے میرے پاس کیونکہ اور بھی کاؤنسلنگ کے کیسز بھی بہت آتے ہیں, میں خود کو بھی اسی طرح موٹیویٹ کرتی ہوں, اور پھر میں لوگوں کو بھی اکثر اسی بات پہ موٹیویٹ کرتی ہوں جب وہ بالکل کہتے ہیں نا کہ ہماری بس ہو رہی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, یا پھر وہ کویشچن والے اس میں چلے جاتے ہیں کہ وائی می اینڈ یو نو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ایکسیکٹرا. تو میں نے کہتی ہوں کہ یہی تو مقصد ہے اصل میں, جو ہمیں بار بار سمجھ نہیں آتا ہے. ہمیں پتہ نہیں کیوں دنیا ہی جنت چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ ہاں, ہم کہتے ہیں کہ بس سب صحیح ہو, میں صبح اٹھوں اور میرے سامنے جو ہے آئیڈیل لائف ہو, ایک پیارا گھر ہو, گاڑی کھڑی ہو, اچھے ہنستے مسکراتے بچے ہوں, آئیڈیل ہسبینڈ ہو, بینک میں میرے کوئی مسئلہ نہ ہو, ہیلتھ کی مجھے کوئی پرابلم نہ ہو, نوکر چاکر ہوں, کاروبار چل رہا ہے, ہر چیز پازیٹیو ہو, ہر چیز اچھی ہو, اور بس یوں ہی زندگی گزرتی رہے اور پتہ نہیں پھر کب موت آئے. تو میں کہتی ہوں اگر ایسی زندگی ہوگی تو پھر موت کی خواہش بھی کون کرے گا, اس کے لیے تو جینا ہی سب کچھ ہے. ہم کہیں گے یہیں رہے, یہی میری جنت ہے, مجھے کہیں نہیں چاہیے اور کہیں نہیں جانا. یہ زندگی آزمائش بنے گی تبھی تو ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ چلو یہاں تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے, کم سے کم آگے جا کر مجھے تکلیف نہ سہنی پڑے. ٹھیک. اینڈ دین کوئی ایک انسان مجھے نہیں نظر آتا کہ جس کو میں کہہ دوں کہ اچھا یہ اس وقت آزمائش میں نہیں ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب خود کہہ دیا بار بار کہ اس زمین کو, اس دنیا کو بنایا ہی میں نے کہ آزمائش ہے, تو یہ ہوگا, ہر کسی کے ساتھ ہوگا. سو میرے پاس ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کروڑوں میں بات کرتے ہیں, کروڑوں سے مراد میری 5 کروڑ 10 کروڑ کی نہیں ہے, میں بات کرنے لوگوں کی جو 100 کروڑ 200 کروڑ کی بات کرتے ہیں, تو وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا 90 کروڑ کا نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے, کہ ہم دلیل یہی مانتے ہیں نا کہ جی
کسی کے پاس کروڑوں ہوں گے تو اسے کیا ہی پریشانی ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا 90 کروڑ. مطلب میں نے کہا ہم شاید بات کرتے ہیں کہ 1000 روپے گم ہو گئے یا کسی نے 20,000 لے کے کوئی بھاگ گیا, دھوکہ دے دیا. وہ کہہ رہے ہیں 90 کروڑ کا نقصان ہو گیا. سو کسی کے پاس اگر 200 کروڑ بھی ہے تو وہ بھی سکون میں یا خوش نہیں بیٹھا ہوا. اور اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے کہا کہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا, کبھی مال کی صورت میں, کبھی جان کی صورت میں, کبھی خوشی کی صورت میں, کبھی غم کی صورت میں. ایک آزمائش یہ بھی تو ہے کہ ہم, جیسے میں اپنی بات کرتا ہوں, انڈسٹری میں جب ہم تھے تو ہمارے لیے آل گڈ تھا. ہم جس طرح چاہتے تھے وہ ایسی چیزیں ہونے لگ جاتی تھی, ہم جو چاہتے تھے وہ حاضر ہو جاتا تھا, اور ہم اس کو بڑا پرائڈ لیتے تھے کہ شاید یہی زندگی. لیکن پریشانیاں تب بھی تھیں. آج بھی لڑکے لڑکیوں کو جو انڈسٹری میں ہیں, خواتین و حضرات ہیں, ان کی اپنی پریشانیاں ہیں. کیا کہتی ہیں آپ؟ 2 باتیں. پہلی بات تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں بتایا اور سکھایا یہ جاتا ہے بار بار کہ اف somebody is a سپر اسٹار تو وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کنگ آف بالی ووڈ اینڈ کنگ آف ہالی ووڈ. تو میں کہتی ہوں کہ کہاں کا کنگ وہ انسان جو کہ غلام ہے ایک پروڈیوسر کا, ایک ڈائریکٹر کا, اور سب سے بڑھ کر غلام ہے وہ لوگوں کا. لوگ اس کو پسند کریں گے, اپریشیٹ کریں گے, اس کے فین بنیں گے تو وہ چلے گا, تبھی وہ چلے گا. اگر وہ کہیں گے کہ نہیں تو ہمارے پاس بہت سی ایسی ماضی سے مثالیں موجود ہیں, بہت نام آیا لوگوں کے پاس, بہت فیم آیا, پھر وہ اچانک سے فیم جو ہے نا وہ ڈاؤن فال میں بدلا اور انہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لی اور خود تو سوسائڈ کر کے چلے بھی گئے. بالکل. سیکنڈلی کسی کے پاس فیم آ گیا, وہ سپر اسٹار بن گئے, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ فار ایور. سو رائٹ ناؤ آئی ایم 38, سو نیچرلی دیر آر سو مینی. آپ خود بتا رہی ہیں اپنی ایج, میں نے آپ سے نہیں پوچھی ایج, یہ آپ نے بتایا. یہ جی میں نے بالکل, اور یہ ہمارے کانٹینٹ میں بھی نہیں. پرائڈ میں کہتی ہوں کہ لوگوں کو کیا مسئلہ, میں کہتی ہوں کہ 38 ایئرز مینس کہ آئی ہیو ایکسپیرینس آف 38. دیکھیں یہ اسمارٹ ہونے کی بات ہے, انہیں ڈیفائن بھی کر دیا ہے, وہ 39 سے بھی آگے نہیں جائیں گی, آپ ذہن میں رکھیے گا. پلیز کیری آن فار دی لائٹ. لاسٹ ایئر کیا آپ انٹرویوز اٹھانے سے میں نے 37 بولا تھا, ناؤ آئی ایم 38 اینڈ سپٹمبر میں آئی ٹرن 39. چلیں اللہ آپ کو زندگی دے. سو نیچرلی جب آپ اپنی 30s میں سے گزر کے 40s میں جائیں گے تو آپ کی باڈی ایک سرٹن اس سے گزرتی ہے, چینج سے گزرتی ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ آپ آڈینس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو, آڈینس معاف نہیں کرتی ہے, نہیں کرتی جی. تو آپ دیکھ لیں جو ایکٹریسز اگر وہ 40s کراس کر گئی ہیں, اگر ابھی بھی وہ ہیروئن یا اس طرح کا رول کر رہی ہیں, یا ہیروز ایون میل بھی, تو لوگ اتنا ٹرول کر رہے ہوتے ہیں. میرے سامنے ابھی بھی کوئی پوسٹ گزری تھی تو اس پہ بھی انہوں نے نا اسی بولا ہوا تھا کہ XYZ, میں نام نہیں لوں گی, XYZ جو بھی ایکٹر ہے, انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ دکھایا ہے. مطلب انہوں نے کہا کہ کچھ اور جاب کرتے ہوئے دکھا لیتے, ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, یہ بھی ریسنٹ بات ہے یہ. بالکل. تو انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہی دکھا دیا, یعنی ہی از ابو 40s. سو ایک تو یہ چیز. سیکنڈلی یہ ہے کہ پھر آئی نو لائک دیر آر سرٹن پیپل, آف کورس ملنا ملانا بات چیت ہوتی رہتی ہے لوگوں سے دائیں بائیں. تو انہوں نے کسی کے بارے میں بتایا مجھے کہ میں نے جیسے حال چال پوچھا کہ وہ کیسی ہیں, بڑا عرصہ ہو گیا ان سے بات نہیں ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ وہ پریشان ہیں. تو میں نے کہا کہ کیوں اپیرنٹلی, تو میں نے کہا کہ آئی ایم سیئنگ کہ بہت زیادہ ان کی فیس بک پہ بات چل رہی ہوتی ہے, ہاں تعریف کر رہے ہوتے ہیں, بڑے ان کے ڈراماز آ رہے ہیں, شی از ڈوئنگ ویری ویل. اگر میں اس لحاظ سے بات کروں تو پھر کیوں پریشان ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ پریشان ہیں کہ وہ اپنے 40s ہٹ کرنے والی ہیں. تو وہ کنسرن ہے کہ آف کورس مجھے اب کچھ ایونچولی کچھ سالوں میں ہیروئن کے رولز ملنا بند ہو جائیں گے, اور پھر میری فائنینشیل جو سچویشن ہے وہ بھی اس سے افیکٹ ہوگی. تو شی از کوائٹ اسٹریسڈ آؤٹ اینڈ شی از لائک تھنکنگ کہ میں کیا کروں, یعنی اپنی سیونگس کیسے کروں کہ اگلے آنے والے جو 15-20 سال ہیں اس میں فائنینشیل اسٹریس سے نہ اچھے گزر جائیں وہ. ہاں, اینڈ دین آف کورس یہ بھی کہ اب میں نے اس سے کیسے کوپ کرنا ہے کہ میں اب ہیروئن نہیں رہوں گی, ناؤ یو نو آئی ہیو ٹو بی ان ادر رولس. جی جی. تو اس لیے یہ ہماری بس سوچ ہے یا ہماری سمجھ ہے کہ جی آپ کا اس لیول پہ پہنچنا از اٹ. پریشانیاں تو رہتی ہیں ہر جگہ پہ, پریشانی. سارا چودھری کو انڈسٹری چھوڑنے کے بعد آج کس طرح دیکھا جاتا ہے, تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے, کیسے اس کو فیس کرتی ہیں؟ دیکھیں تنقید کرنا اور ٹرولنگ یہ تو ہماری ویسے بھی میرے خیال سے فیوریٹ ٹائم پاس لوگوں کا بن گیا ہوا ہے, اسپیشلی آن سوشل میڈیا. ہاں, تو وہ جو خواتین بالکل نہ ہونے والے لباس میں تصویر لگائیں گے اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے, اور پھر ہمارے سوشل میڈیا پر آئیں گے تو ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے. تو ایسی تنقید سے تو مجھے بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی ایکچولی ہیلدی کرٹیسزم ہونا, ایکچولی ہاں, یعنی واقعی ہی میں نے کوئی مسٹیک کی ہو یا کوئی میرے اندر واقعی ہی کوئی چیز پتہ ہو کہ میں واقعی یہ چیز واقعی میں غلط کر رہی ہوں, اس پہ کوئی تنقید کرے تو اس میں میں کبھی بھی ریئیکشنری نہیں ہوتی ہوں کہ میں فوراً لڑنے بیٹھ جاؤں یا بحث کروں. میں اپنی غلطیوں کو مانتی ہوں
اور اون کرتی ہوں. اگر مجھے کوئی آ کے کہہ دے کسی بھی لحاظ سے, چاہے وہ میرے پردے کے اوپر ہو, چاہے وہ میرے پوڈ کاسٹ پہ آنے پہ ہو, یا کچھ بھی ہو, اگر وہ کوئی تنقید کرے اور واقعی ہیلدی تنقید ہو اور ان کا مقصد تنقید کرنے کا میرا بھلا ہو, ٹھیک, نہ کہ صرف اپنا غصہ آنے کا, ہاں, تو میں yes. اس کو ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ چیز ہے. اور اگر مجھے لگتا ہے کہ آگے میں اس کے مزید کچھ جسٹیفیکیشن میں بھی دے سکوں تو ٹھیک ہے, ورنہ میں نے کہتی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ انشاءاللہ میں بہتر ہو جاؤں. ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں روشنیاں نظر آتی ہیں, ہمیں فیم نظر آتا ہے, ہمیں پیسہ نظر آتا ہے, لیکن انسان اندر سے کتنا کھوکھلا ہے, کتنا اندر سے ٹوٹا ہوا, پریشان, اکیلا ہے. اس کی کئی مثالیں میں سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کی خبروں سے ملتی ہے. حالیہ دنوں میں ایک ایسی خاتون جو کراچی میں کئی دنوں سے بند اپنے کمرہ تالا توڑنے کے بعد جب ملی تو کس حالت میں ملی. ہمیں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ انڈسٹری میں رہتے ہوئے, گلیمر میں رہتے ہوئے, چکا چوند میں رہتے ہوئے کتنے اکیلے, کتنے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. سو راستہ وہی ہے جو ابھی سارہ بتا رہی تھی کہ اللہ کی طرف چلنے کا راستہ ہی اصل راستہ ہے, اسی میں فلاح اور کامیابی ہے. زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ آج تک کا. ارے میں نے اتنا مشکل کویسچن پوچھا لیکن وہ مسکرا کے جواب دے رہی ہیں, اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی اسٹرینتھ آ چکی ہے ان میں کہ وہ مشکل فیصلہ بھی ہنس کے کر گئی ہیں. یہ کیا تھا؟ ایک مشکل فیصلہ تو نہیں, میرے خیال سے میری زندگی میں کافی ایسے مومنٹس آئے ہیں, اسپیشلی سنس آئی اسٹارٹیڈ دس نیو جرنی, کیونکہ اس وقت میں کافی ینگ تھی, 23 ایئرس ایج تھی جب میں میری ہوئی شادی. تو اس کے بعد سے کافی ایسے میرے لائف میں مقام آئے ہیں جہاں پر مجھے بڑے کروشل ڈیسیجنز لینے تھے. میرے خیال سے ویسے تو اور بھی بہت سے, جیسے میں نے کہا کہ کافی زیادہ نہیں, لیکن ایک مجھے لگتا ہے کہ میں سچویشن میں کہوں گی, ایک سچویشن میرے ساتھ ہوئی 2 3 4 دفعہ سیم ہی, اور وہ میں کہتی ہوں کہ میرے لیے بہت ٹیسٹنگ تھا, اور وہ تھی میری مدر کی ہیلتھ. اچھا. سو میری امی جو ہیں وہ 2 دفعہ وینٹیلیٹر پہ گئی ہیں, اور ایک دفعہ وہ 2017 میں ہوا تھا ان کے ساتھ, اور ابھی ریسنٹ یہ ہوا کہ 2024 جو تھا اور پھر 25, اس میں وہ بار بار ان کی ہیلتھ نا افیکٹ ہوتی رہی. تو وہ بار بار ہم ایسے مقام پر پہنچے تھے کہ جہاں پر نا وہ ایک ہمارا جو ٹرسٹ لیول تھوڑا سا خود بھی وہ ہو گیا ہوا نا کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کتنا ٹرسٹ کرنا ہے ڈاکٹرز پہ, کتنا نہیں کرنا. تو وہ سب کیونکہ میں سب سے بڑی بیٹی ہوں, اینڈ ناؤ میں کہوں گی کہ وہ میں جو یوزلی بڑے بیٹوں کی پوزیشن ہوتی ہے نا, میں سم ہاؤ وہاں پہنچ گئی ہوں. اچھا. تو اب وہ سب بہن بھائی اور ایون ابو سب میری طرف نہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ڈیسیجن لیں. تو وہ 2 3 دفعہ تو صرف ہم ایمرجنسی تک گئے, تب تھا ڈیسیجن لینا, اور پھر ایونچولی ایٹ دا اینڈ وہ پھر دوبارہ وینٹیلیٹر پہ ہی گئی. سو وہ جو سارا پروسیجر تھا, یہ ڈیسیجن لینا وچ ہاسپٹل شفٹ کرنا ہے, یہاں سے نہیں کرنا ہے, وینٹ پہ ڈالنا ہے نہیں ڈالنا ہے, کون سا ڈاکٹر. اب ایک طرف اور میں اصل میں ایمرجنسی میں اس وقت کھڑی ہوئی تھی, اور وہ امی کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو رہی تھی کہ انہوں نے وہیں ان کو ٹیوبنگ بھی اسٹارٹ کر دی تھی, اور وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس بیڈز نہیں ہیں. تو پہلے تو میں آئی سی یو میں, اور میں پہلے تو ادھر ادھر کانٹیکٹ لڑا رہی تھی کہ کہیں سے مجھے پتہ چل جائے, ہوپ مل جائے, کیونکہ یہ اس وقت وار کا سارا سینیریو چل رہا تھا نا. تو ہم CMH میں تھے اس وقت, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ ایشو ہے, چیلنج ہے اس وقت. سو آفٹر دیٹ وی ہیڈ ٹو ڈیسائڈ. اور ادھر سے ایک پریشر تھا, ایک ایموشنل پریشر الگ تھا, آف کورس, لائک سیئنگ یور مدر ان سچ اے پوزیشن, اور پھر ڈاکٹرز بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ ارینج کیا نہیں کیا, اینڈ دین سب مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ کہاں لے کے جائیں, لے کے جانا ہے نہیں لے کے جانا, کیا کرنا ہے. سو مجھے لگا کہ یہ میرے لیے بہت بڑا امتحان تھا اس وقت, اور کیونکہ کسی کی زندگی آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. سو آپ کا ایک یس نو, اور پھر ایک خوف کہ میں غلط فیصلہ نہ لے لوں, غلط جگہ نہ لے جاؤں, جو زندگی میں سب سے اہم. تو لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی لکھی ہوئی تھی, الحمدللہ ایک اچھا فیصلہ لیا. مجھے یہ بتائیے, زندگی میں کوئی خوف ایک آج ایسا بھی ہے جو ڈرا دیتا ہے, آپ کو پریشان کر دیتا ہے؟ جو لائف گزاری ہے, جتنے انسیڈنٹس دیکھے ہیں, تو دنیاوی کوئی خوف میں کہتی ہوں کہ وہ کسی نے بڑا کوٹ لکھا ہوا تھا نا, کہ لوگوں نے پوچھا کہ کس بات کا خوف ہے, تو اس نے کہا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہوئی نہیں, سب ہو چکا, دیکھ لیا میں نے, فیس کر لیا. تو اب میرے خیال سے اگر کوئی خوف ہے تو وہ یہی ہے کہ موت کس حالت میں آنی ہے. ایز لانگ ایز آئی میٹ مائی لارڈ ان اے اسٹیٹ جہاں پر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو, تو میں کہتی ہوں کہ الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے یہ کیسے آتا ہے؟ یہ بڑی تپسیا, ایک ہندوانہ سا لفظ ہے, بڑی تپسیا, بڑی محنت کے بعد یہ لفظ منہ سے نکلتے. ورنہ کسی کو گاڑی چاہیے,
کسی کو ہیلتھ چاہیے, کسی کو بینک بیلنس چاہیے, کسی کو شریک ہاتھ چاہیے, کسی کو کچھ ایسا چاہیے جو ماضی میں چھوٹ گیا. ایسے لفظ تب نکلتے ہیں جب اللہ سے کنیکشن آپ کا اسٹرانگ ہو جائے, وہ آپ کے اندر سکینت, سکون, ٹھہراؤ اتارتا ہے. سو شخصیت میں وہ نظر آ رہا ہے. یو آر بلیسڈ ماشاء اللہ. آگے کے پلانس کیا ہیں سارا چودھری کے؟ سب سے زیادہ فوکس آف کورس میرے بچوں پر ہے میرا, کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں میرے پاس, اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس امانت میں کوئی خیانت نہ کروں. تو اپنی طرف سے میری پوری کوشش ہے میں ان کو دینی اور دنیاوی دونوں جتنا بیسٹ اپنی کیپیسٹی میں دے سکتی ہوں میں کروں. ان کی تربیت ہے, ان کی ایجوکیشن ہے, چاہے وہ ورلڈلی ہے چاہے وہ اسلامک ایجوکیشن ہے ان کی, اور جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس اور نیڈز ہیں ان کو اپنی کیپیسٹی میں جتنا میں ان کو پرووائڈ کر سکتی ہوں وہ کروں انشاءاللہ. سیکنڈ آف کورس میں نے کبھی پلان نہیں کیا تھا, کبھی چوز نہیں کیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا کہ میں صرف ریورٹ ہونے کے بعد جو ہے بس اپنی زندگی میں اپنی عبادات پہ جو ہے وہ ایک عابد بن جاتی میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں عالمہ بنی تو نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ اللہ آپ کو بنا دیں, لیکن ایک اس لیول پہ آئی ہوں جہاں پر میں دین کا کام کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں مجھ سے آف کورس. تو وہ جو مشن ویژن ہے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے مجھے چنا ہے اور جو میرے پاس اپرچونٹی ہے, تو اس پہ میری کوشش ہے کہ میں جتنا زیادہ, میری آرگنائزیشن ہے عمل کے نام سے اسٹارٹ کیا, اس میں کوشش ہے کہ میں ان 3 ڈومینز پہ زیادہ کام کر رہی ہوں, جس میں سے فرسٹ تربیت تزکیہ, آف کورس اسلامک ایجوکیشن, ایوری تھنگ فار فیمیلز اینڈ سسٹرز. مے بی لیٹر آن ہم مردوں کا بھی کریں, ول سی. آئی واز اباؤٹ ٹو آسک دس, لیکن بہتر ہے کہ انہوں نے پہلے بتا دیا کہ پہلے ایک سائڈ کمپلیٹ کریں. ہاں پلیز. سیکنڈ از مینٹل ہیلتھ, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ آف کورس آپ کے لیے وہ بھی بہت ضروری ہے اور مینٹل ہیلتھ پہ اتنا فوکس نہیں ہوتا ہے. اینڈ تھرڈ از امپاورمنٹ. سو وومن امپاورمنٹ کے اوپر بھی, امپاورمنٹ سے مراد میری یہ ہے کہ ایجوکیشن اور ان مینٹل ہیلتھ سے جب انسان اسٹرانگ ہو جائے تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں آپ کو پھر فائنینشلی یا ویسے بھی ایک اسکلس کی ضرورت ہوتی ہے. سو اس پہ بھی وی ریئلی وانٹ کہ ہم خواتین کو اکوپ کریں وتھ اسکلس جن کے تھرو یا تو وہ سوسائٹی کے اندر کچھ بہتری لا سکیں یا ایٹ لیسٹ وہ اپنے آپ کو بھی اگر سپورٹ کرنا چاہ رہی ہے تو وہ کر سکیں. خاص دعا اللہ سے کیا مانگتی ہے؟ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں بھی یہ کہا نا کہ اس نے زندگی اور موت کو بنایا کہ تمہیں آزما لیں کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. تو دیٹس دا کرکس آف لائف نا. تو فوکس اور آپ کا مشن جو ہے نا, کیونکہ جنت, قیامت اور یہ سب بہت بعد میں, پہلی جو چیز ہے نا جو پوائنٹ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کی روح قبض ہونی ہے نا وہ 2 طریقوں سے ہی ہونی ہے. یا تو فرشتوں نے آ کے آپ کو کہنا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور خوبصورت ویلکم ہوگا آپ کا, یا پھر آ کر آپ کو جو ہے نا بہت تکلیف دہ طریقے سے آپ کی روح قبض کی جائے گی, اور وہی آپ کا اینڈ ہے بیسیکلی. بعد کی باتیں, بعد کی منزلیں بہت دور ہیں. تو بس یہی دعا ہے کہ یا اللہ جب بھی روح قبض ہو تو فرشتے جو ہے وہ سلام کہہ کے اے نیک روح آ جاؤ, چلتے ہیں, لوٹتے اپنے رب کی طرف. آپ کو کس نام سے, کس شخصیت سے چاہیں گی آپ کے پہچانا جائے؟ بس اچھے الفاظ میں یاد کریں, اور اچھے الفاظ سے مراد یہ نہیں ہے کہ میری کسی ٹیلنٹ کی تعریف ہو یا میری کسی خوبصورتی کی تعریف ہو, بلکہ کوئی میں نے ایسا عمل کیا ہو, کوئی میں نے ایسا بھلا کیا ہو ان کا کہ وہ اس بھلے کی اس سے جو ہے نا مجھے یاد رکھیں. چاہے وہ میں نے ان کو دین سے جوڑا ہو, ان تک کچھ میں نے قرآن کا پیغام پہنچایا ہو, کوئی میں نے ان کی زندگی میں ان کی بھلائی کی ہو, اور وہ سب میں چاہوں گی جو بھی مجھے یاد رکھے وہ اس لحاظ سے, اس حوالے سے مجھے یاد رکھے کہ ہاں اس نے میرے لیے ایک اچھائی کی تھی میرے لیے یا سوسائٹی کے لیے, جس کے لیے بھی, تو اسے سے مجھے وہ یاد رکھیں انشاءاللہ. پلیئر ہیونگ یو, بہت اچھا لگا آپ سے مل کے. آپ کے آنے کا شکریہ, وقت دینے کا شکریہ. میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کنسسٹنٹ رکھیں, ثابت قدم رکھیں, اور آپ جیسی شخصیات سے ہمیں بھی انسپریشن ملے, ہم بھی سیدھے راستے پہ آ جائیں. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. بارک اللہ فی عمرک. لیں جی, یہ آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ پوڈ کاسٹ نہیں تھا, یہ ایک گفتگو تھی اور ایک فیل تھی. اس فیل کو آپ اپنے اوپر ضرور اتاریے گا. زندگی بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایک ٹرننگ پوائنٹ رکھتا ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت لمبا لیکچر سنیں, آپ کسی کے پاس جا کے بیٹھیں, آپ گھنٹوں کی کوئی مسافت کر کے کہیں پہنچ کے کسی کو سنیں. کبھی کبھی ایک جملہ ایسی شخصیات کے منہ سے بھی نکل جاتا ہے, اور ہم جیسے لوگوں کا کوئی چھوٹا موٹا کلپ بھی آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے جو آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. ہیو فیتھ, کیپ سرچنگ, کوشش کرتے رہیے, اللہ سے اللہ کو مانگتے رہیے. دنیا بھی ملے گی, آخرت بھی ملے گی. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.